وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندوں کو صرف اور صرف جنت میں ڈالے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خواہش ہے، اللہ رب العالمین کی منشا اور تمنا ہے کہ سارے کے سارے بندے کہاں چلے جائیں؟ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت بھی پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے جہنم بھی پیدا کیا۔ جنت کے لیے اس کی مخلوقات، جہنم کے لیے اس کی مخلوقات۔ تو بندہ خود ہی اختیار کرتا ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا، اب اچھا راستہ اختیار کر کے یا تو شکر گزار بندہ بن جائے، و اما کفورا، یا گناہوں کے راستے پر چڑھ نکلے اور اسی طریقے سے ناشکرا ٹھہرے۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ جنت کے راستے پر چلنے لگ جائیں، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اتنی بڑی نعمت، جنت کی نعمت تیار کر رکھی ہے، اور پھر بھی وہ جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت میں جانے کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت زیادہ نیکیوں پر بہت زیادہ ثواب دیا، تھوڑی نیکیوں پر بہت زیادہ ثواب دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں پر اتنا ہی بدلہ دیا کہ جتنا ہم نے گناہ کیا تھا۔ گویا کہ آپ اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک آپ کو ثواب ملتا ہے۔ وہ آپ کی نیت پر منحصر ہے۔ جو آپ سب سے اعلیٰ درجے کا مخلص شخص ہوگا، اخلاص میں سے سب سے اونچے درجے پر فائز ہوگا، اس کو 700 نیکی ملے گی، اور جو جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اس کو اتنا کم ملتا جائے گا، یہاں تک کہ 10 نیکی ملے گی۔ یہ نیکی کا تصور ہے، نیکی کے بدلے کا تصور ہے۔ لیکن برائی کے بارے میں کیا کہا کہ برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جاتا ہے جتنا اللہ رب العالمین کا بندہ نافرمانی کرتا ہے، اس کا اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کمال انصاف ہے کہ اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے اور برائی کا بدلہ کم دیتا ہے، تاکہ بندے جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کی منشا کیا ہے کہ آپ جنت میں جائیے۔ اب اگر کوئی شخص جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں جا رہا ہے تو آپ سوچئے کہ اس کی نیکیاں کتنی کم ہوں گی اور اس کی برائیاں کتنی زیادہ ہوں گی۔ ایک نیکی کیا، 10 نیکی مل گئی اس کو، اس 10 کے برابری کرنے کے لیے اس کو 10 گناہ کرنا پڑے گا۔ 10 گناہ کرے گا تب جا کر کے اس ایک نیکی کی برابری ہوگی۔ تو اس کی زندگی میں گویا کہ نیکی ہے ہی نہیں، صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، اور وہ جہنم کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام لوگ جنت کا راستہ اختیار کریں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ آپ کو نیکیوں کے بقدر آپ کے نیتوں کے بقدر نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو بعض مواقع بھی عطا کرتا ہے کہ ان دنوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں نیکیاں۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بہترین تحفہ دیا ہفتہ کے اندر ایک دن، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین بندوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے ایک گھڑی ایسی بھی بنائی ہے کہ جس میں کوئی بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ایسا بھی ہے کہ جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، اس کے بعد مسجد کی طرف پیدل چل کر کے آتا ہے اور آ کر کے امام سے قریب ہوتا ہے، امام کی ساری باتوں کو سنتا ہے، اور اس میں کوئی لغو کام نہیں کرتا، کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہفتے میں تو ایک دن ایسا رکھا ہی، سال میں ایک پورا مہینہ اس طرح کا رکھا، سال میں پورا کا پورا مہینہ اس طرح کا رکھا کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اور آپ خوش ہو جائیے کہ آپ اس مہینے کا استقبال کر چکے ہیں اور اس مہینے میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ تمہارے لیے آ چکا ہے، جو کہ ایک بابرکت مہینہ ہے، جس کی برکتیں آپ نے دیکھنی ہو تو آپ ان نیکیوں کے موسم پر غور کیجئے کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں اور 700 گنا تک آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہی تو ہے۔ تو رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس فرضیت کو کہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن مجید میں دوسرے پارے کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف روزہ آپ پر فرض ہوا ہے، صرف آپ پر فرض نہیں ہوا، آپ سے پچھلے بھی امتیں جو تھیں ان پر بھی روزہ فرض ہوا۔ کیوں فرض ہوا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ آپ پر اس لیے فرض ہوا تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ آپ پر فرض کیا گیا آپ کی بھلائی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت آپ کو دی، اور وہ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو روزے کی فرضیت دی، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔
اب بندہ اگر گھبراتا ہے کہ روزہ کیسے رکھیں گے، اتنا دن تک کیسے روزہ رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بہت آسانی سے سمجھایا، کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ یہ تو پورا مہینہ ہے، تو اس پورے مہینے کا تصور کیا ہے؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ تو آپ اپنے شوق کو دیکھیے کہ آپ کو جنت میں جانے کا شوق ہے، اور پھر اس ایک مہینہ کو دیکھیے، یہ ایک مہینہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ پھر آپ کی تمنا اندر سے جاگے گی کہ اللہ رب العالمین یہ رمضان تھوڑا اور طویل ہوتا۔ مومنین کون ہوتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے گزرتے ہی انہیں افسوس ہونے لگتا ہے کہ اتنا جلدی رمضان گزر گیا، لیکن جو ایمان میں کم ہوتے ہیں، جن کا ایمانی درجہ بہت کم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ارے یار رمضان آ گیا، اب تو بھوکے رہنا پڑے گا، پھر روزے کا مہینہ آ گیا، ابھی تو رمضان گزرا تھا۔ تو مومن خوش ہوتا ہے کہ ابھی رمضان گزرا تھا، پھر آ گیا رمضان۔ اور منافق، یا نعوذ باللہ منافق نہیں بھی کہیں تو جو کم درجے کا مومن ہوتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے کہ ابھی تو رمضان گیا تھا نا، پھر سے آ گیا۔ اچھا، جو لوگ شوق سے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر میں سب لوگ رکھ رہے ہیں، اماں رکھ رہے ہیں، ابا رکھ رہے ہیں، سارے محلے کے لوگ رکھ رہے ہیں، میں نہیں رکھوں گا روزہ، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ روزہ رکھ کر کے بھی عبادت میں نہیں ہیں۔ عبادت جو ہوتی ہے نا وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ابھی روزے کی حالت میں ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں کا کوئی شخص اگر مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے۔ گویا کہ روزہ کو چھوڑنے کی دو عذر ہیں دین کے اندر۔ روزہ چھوڑنے کے لیے کتنا عذر ہے؟ صرف دو عذر ہے، یا تو آپ مریض ہوں یا پھر آپ سفر میں ہوں۔ تو سفر میں ہو تو چھوڑ نہیں رہے روزہ، بس آج کے لیے چھوڑ رہے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ روزہ آپ سے کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے، اور ہر وہ شخص جو بالغ ہو چکا ہے، بلوغت کے مرحلے کو پہنچا، اگر رمضان سے ایک دن پہلے وہ بالغ ہوا ہے، اب اگلے دن سے اس کو تیسوں روزہ رکھنا ہے، یہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی فرضیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس روزے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کوئی قضا نہیں۔ کوئی شخص بغیر عذر کے ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے کہ من نہیں کر رہا تھا روزہ رکھنے کا، چھوڑ دیا، تو کیا ایسا شخص دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کا اس کو احساس ہونا چاہیے، اور اس گناہ کے لیے اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرے، تب جا کر کے اس گناہ کی معافی ملے گی، ورنہ اس طرح سے معافی نہیں ملنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ فلم تغلق منها باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان جو ہے یہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ ایسی کیا خاصیت ہے کہ صرف روزے داروں کے لیے ایک دروازہ بنا دیا؟ تو تمام اعمال کرنے والے تمام دروازوں سے داخل ہوں گے، لیکن روزے دار جو ہوگا یہ اس کے لیے نشانی ہوگی کہ ارے فلاں گیٹ سے جا رہا، وہ فلاں گیٹ سے جا رہا ہے، وہ روزہ رکھنے والا شخص تھا۔ اور بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا اور وہ باب الریان سے داخل نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا تھا، یا لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ تو جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوگا، وہ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ اس کے بعد کہا وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ وصفدت مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین جو بہت زیادہ بدماش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلہ، اللہ رب العالمین نے اس میں ایک رات رکھی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ 1000 مہینوں کا اگر حساب لگائیں گے تو 80 سے 82 سال تقریباً بنتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید ہی اس عمر تک پہنچ پائیں۔ آپ کو ایک رات جا کر کے عبادات کرنے کا ثواب اگر 80 سال مل رہا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ وہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے اور اس کو 500 روپیہ مل رہا ہے تو وہ دوڑ کر کے اس راستے میں چلا جاتا ہے، اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ رب العالمین انعام دے رہا ہے کہ ایک رات عبادت کرو، 80 سال کی عبادت لے لو، پھر بندے کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟
تو اللہ رب العالمین نے کہا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اگر آپ اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں نا، اس 1000 رات سے بہتر جو رات ہے اس سے اگر آپ محروم ہو جاتے ہیں تو آپ کے بارے میں کیا کہا؟ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم، جو اس کی خیریت سے، جو اس کے اندر بھلائیاں جو ہیں اس سے محروم رہ گیا، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، گویا کہ وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس کی بھلائیوں سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ جو حقیقی بد نصیب ہوگا وہی لیلۃ القدر کو چھوڑ دے گا، لیلۃ القدر میں سویا رہ جائے گا، بلکہ حقیقی جو خوش نصیب شخص ہے وہ لیلۃ القدر میں جاگتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث اسی حدیث کے پورے الفاظ ایک دوسری حدیث کے اندر آئے اور اس میں تھوڑا سا زیادہ آیا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ فِي النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ گویا رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر رہا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ یا اس کو الٹا سمجھیے کہ آپ کو اگر معلوم چل جائے کہ آپ جہنمیوں میں سے ہیں، کسی ایک شخص کو معلوم چل جائے کہ وہ جہنمی شخص ہے، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ یا کوئی دوسرا شخص اس کو بول دے کہ تم تو جہنمی ہو، پھر اس کا غصہ کیا ہوگا؟ تو لفظ جہنم سے آپ کا یہ غصہ اور لفظ جہنم سے آپ کا یہ ڈر اس بات کو درشاتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان بچا ہوا ہے۔ تو آپ اس ایمان کو بچائیے، اور اللہ رب العالمین اگر ہر رات میں جہنم سے آزادی کا بعض بندوں کو پروانہ عطا کر رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے اور اللہ رب العالمین سے یقین رکھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو سن لوں گا، مجھے پکارو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگیے، اور ہمیشہ خصوصی طور پر فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک دعا ضرور پڑھیے، اللہم اجرنی من النار۔ 7 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے بچا لے۔ جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھتا ہے، شام ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، صبح کو فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، شام ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچا لے گا۔ شام کو یہ دعا پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچا لے گا۔ اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار میں آپ سید الاستغفار کو لازمی پکڑیں، اور خصوصاً رمضان میں لازمی پکڑیں۔ رمضان میں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو آپ روزے دار بھی ہیں، آپ کے لیے آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، اور آپ اذان اور اقامت کے درمیان جب خصوصی طور پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اس وقت زیادہ دعا کریں، اور سب سے زیادہ جس چیز کی آپ کو دعا کرنی ہے وہ اسی چیز کی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے راستے سے بچا لیجیے، جنت میں داخل کر دیجیے۔ سامعین کرام، حدیث کے اندر پھر دوسری حدیث کے اندر انہی الفاظ کے بعد دوسری حدیث کے اندر ایک اور لفظ آیا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کہ رمضان المبارک جب آ جاتا ہے، جس کے روزے اللہ نے فرض کیے، جہنم بند ہو گیا، جنت، ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایک آواز لگانے والے کو مقرر کیا ہوا ہے، جو کیا آواز لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار، اے نیکیوں کے طلبگار، آگے آ جا، تو اگر نیکیاں کر رہا ہے تو تھوڑا اور نیکیاں کرنے لگ جا۔ تو اگر آپ 5 وقتہ نمازی تھے تو آپ کے اس روٹین کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ رمضان آ گیا ہے، تو آپ کے اندر نوافل کا بھی اہتمام آ جانا چاہیے، آپ کے اندر کثرت تلاوت بھی آ جانی چاہیے، آپ کے اندر قیام اللیل کا بھی اہتمام آ جانا چاہیے۔ تو یہ آپ کو فرشتے آواز لگا رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اور ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طلبگار اب رک جا، اب یہاں پر بس کر دے، رمضان المبارک آ چکا ہے، اللہ رب العالمین تجھے متقی بنانا چاہ رہا ہے تیرے روزے کے ذریعے، اب تو باز آ جا۔ بندوں کو نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے بلکہ نیکیوں کے لیے پکارتا بھی ہے۔ مؤذن 5 مرتبہ آپ کو پکارتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ بندے پھر بھی اپنی ڈٹائی پر تلے رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، اور پھر رمضان ہوتے ہی اس مؤذن کے علاوہ ایک اور پکارنے والا پکار رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے طلبگار آگے آ جا، اے برائی کے طلبگار باز آ جا۔ لیکن جس شخص کو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح نہیں سنائی دیتی، اسے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر کیسے سنائی دے؟ تو یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے، جو ایمانی طاقت آپ کو فرشتے کی آواز تو نہیں سناتی، لیکن فرشتے کی اس ندا کو آپ کو تصدیق کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ یقیناً مجھے کوئی تو آواز لگا رہا ہے، تبھی تو میں نیکیاں کرنے لگ گیا ہوں۔
کوئی تو آپ کو آواز لگا رہا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز میں کبھی فرض پڑھ کر کے چھوڑ دیتے تھے، کبھی وطر پورا کرتے تھے، اور آج آپ 8 رکعت مکمل پڑھ کر کے پھر 3 رکعت وطر پڑھ رہے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ آپ نے قیام اللیل کیا ہے. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اور اس فرشتے کی آواز کے اوپر لبیک کہنا ہے جو کہہ رہا ہے آپ کو کہ اے بھلائی کے طلبگار آگے آ جا. برائی کے بعض طلبگار بھی ہوتے ہیں جو پورے دن کا روزہ عبادت میں گزارتے ہیں، مکمل عبادت میں، پورے دن نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے اچھے سے مل رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے، چغلخوری نہیں کر رہے، لیکن وہ ایک گناہ کے انتظار میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، ایک گناہ کا انتظار کر رہے ہیں. مؤذن اذان دے گا اور میں ایک گناہ کروں گا. مؤذن صاحب اذان دیے، کھجور کھا کر کے پانی پیا اور سگریٹ سلگا لیا. گویا رمضان جو تربیت کے لیے آیا ہے، روزہ جو آپ کی تربیت کے لیے آیا ہے، آپ دن بھر میں 1-1.5 گھنٹے پہ سگریٹ پی رہے تھے، 13-14 گھنٹہ آپ نے سگریٹ چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو تربیت دیا کہ آپ اس سگریٹ کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مؤذن صاحب جلدی اذان دو، مجھے ایک گناہ کرنا ہے. تو آپ اپنی نیکیوں کو خود ہی ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے بندے، کم از کم رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اگر نہیں کر پا رہے ہو تو گناہوں سے تو بچ جاؤ. رمضان المبارک کے اندر نیکیاں نہیں کر پا رہے تو گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو جنت میں داخل کر رہا ہے، اور آپ ٹھیک عبادت کی حالت میں، آپ جب عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں آپ سگریٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مغرب کی نماز میں ہوتا ہے بندہ سحری افطار کیا اور افطار کے بعد مغرب کی نماز میں ہوتا ہے اور اسے سگریٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے مسجد کی سیڑھی تک جاتے جاتے ان کے سگریٹ سلگا لیے جاتے ہیں. مسجد کی سیڑھی تک پہنچتا ہے بندہ اور سگریٹ سلگا دیا تھا. تو اللہ رب العالمین آپ کو تربیت دے رہا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، تو اپنی ضد کو چھوڑیے. اللہ رب العالمین اگر آپ کو متقی بنانے کے لیے رمضان لایا نا تو متقی بننے کی کوشش کیجیے. اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ صرف رمضان کے روزے رکھیں، بھوک سہیں پیاس سہیں، یہ نہیں چاہتا اللہ رب العالمین. کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو آپ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور مزید گنہگار بنتے چلے جا رہے ہیں، تو روزہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو گناہ کی باتوں کو نہ چھوڑے، گناہ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے اللہ رب العالمین کو کوئی سروکار نہیں. اور دوسری حدیث کے اندر کہا رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع. بہت سارے الا الجوع والعطش، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کی حالت میں اتنا ہی ملتا ہے کہ بس وہ بھوکے رہ لیتے ہیں اور پیاسے رہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. روزے دار ہیں، صبح اٹھے تھے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، فجر سے لے کر کے مغرب تک بھوکے رہنا ہے، لیکن اس کو مل کیا رہا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس مل رہی ہے، نیکی کچھ بھی نہیں مل رہی. تو کوشش کیجئے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو صرف اور صرف روزے کا مطلب بھوک اور پیاس ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو روزے کے حقیقی مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کو ہم تمام لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے. اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک میں ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جنہیں وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے اور جنت میں داخلہ ان کے لیے آسان کرتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف.